یہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ جو ٹوٹکا ہے جو میں آپ کو بتا دینے والا ہوں، یہ لاکھوں کا نسخہ ہے جو میں آپ کو بالکل فری میں بتانے والا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آخری روزہ ہے، آخری روزہ ایک آپ کو تحفے کے طور پر میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ارلی پریگنسی کے بارے میں۔ آپ پریگنسی جو ہے وہ کس طرح سے جلدی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہے اس بات کو لے کر پریشان ہیں، بہت ساری بہنیں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی پرابلم ہو، ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہوتا ہے اور انشاءاللہ 100% جو ہے وہ سلوشن ملتا ہے۔ تھوڑا سا انسان کو صبر کرنا چاہیے، تھوڑا ٹرسٹ رکھنا چاہیے۔ کسی بھی بات پر اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا ٹرسٹ رکھیں گے تو وہ جو آپ عمل سوچتے ہیں یا آپ کے ذہن میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ایک وقت آنے پر جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دین ہم بات کرتے ہیں کہ پریگنسی جو ہے وہ جلدی کیوں نہیں ہوتی۔ اس میں بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، لیکن میں کامن وجہ جو ہے میں آپ سے شیئر کروں گا جو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آج کل جو کامن ہے، میں آپ سے صرف اور صرف وہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ پرابلمز خود میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میل حضرات میں پرابلم ہوتے ہیں، سیمن پرابلم، سپرم پرابلم جو ہوتے ہیں، یا ویسے کوئی فزیکل پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے جو وہ پلے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے جو وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریگنسی سے محروم رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو فیمیل ہوتی ہیں، وومن میں، عورتوں میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے پریگنسی جلدی نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، کپل ٹھیک ہے، عورت بھی ٹھیک ہے، مرد بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن پریگنسی نہیں ہو پا رہی، تو اس کی بھی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، اگر آپ کا نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے سپرم پرابلم نہیں ہے، آپ فزیکلی ٹھیک ہے، ہسبینڈ ٹھیک ہے، وائف ٹھیک ہے، اور پریگنسی نہیں ہو رہی، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی میڈیسن نہیں کھانی، کسی میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا۔ اس میں پریگنسی کے لیے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی پریگنسی ہو جائے تو کیا ہے کہ پریگنسی کے لیے کچھ خاص جو ڈیز ہوتے ہیں، جیسا ہی پیریڈ سے فری ہوتی ہیں، سب سے جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی عورت جو ہے وہ پیریڈ سے فری ہوتی ہے، پیریڈ سے فری ہونے کے فوراً بعد سے جو ہفتہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اس ہفتے میں پریگنسی کے 99% چانسز ہوتے ہیں پریگنسی ہونے کے۔ نمبر 2، اگر سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی پریگنسی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ پرابلم ایسا ہوتا ہے، فزیکلی پرابلم ہوتا ہے کہ جو سپرم کی سپیڈ ہوتی ہے یا سپرم کا پرابلم چل رہا ہوتا ہے، فزیکلی کچھ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، تو پھر بھی پریگنسی جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس میں تھوڑا سا آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ اس میں تھوڑا آپ کو پوزیشن جو ہے وہ آپ کو تھوڑا پوزیشن پر فوکس دینا ہوگا۔ جس طرح کے پوزیشن پر فوکس کس طرح سے دینا ہے کہ جب آپ جو ہے انٹر کورس کر رہے ہوتے ہیں، انٹر کورس کے دوران جو ہے آپ نے پیلو کا استعمال کرنا ہے بالکل بیک کے نیچے، تاکہ تھوڑی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی اپ ہو جائے۔ جیسے ہی تھوڑی پوزیشن جو ہے وہ اپ ہو جائے گی، پوزیشن اپ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سپرم میں تھوڑا پرابلم ہے تو ان کی وہ سٹرونگ نہیں ہے، ویک ہیں، یا پھر کسی طرح سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بالکل کمزور ہیں، فزیکلی لحاظ سے تھوڑا کمزور ہیں، تو اس طرح سے اس پوزیشن سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سپرمز ہیں ان کی جو ایکسیس ہے وجانہ تک جو ہے ان کی ایکسیس جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی، بالکل آسانی کے ساتھ ان کی ایکسیس ہو جائے گی، اور آپ کا پریگنسی کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو وائف ہے اس کے پانی کی تھیلیاں ہیں، یا بچے دانی میں سوزش ہے، یا بچہ دانی میں جو چربی ہے، سارے پرابلم جو ہے وہ آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ برڈن جو ہے خود پر ڈال لیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ جو ٹوٹکا ہے جو میں آپ کو بتا دینے والا ہوں، یہ لاکھوں کا نسخہ ہے جو میں آپ کو بالکل فری میں بتانے والا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آخری روزہ ہے، آخری روزہ ایک آپ کو تحفے کے طور پر میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ کالی مرچ ملتی ہے بازار سے، کالی مرچ اور اجوائن، دیسی اجوائن، یہ دونوں چیزیں آپ نے لینی ہیں، دونوں چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا سا جو بنا کر پاؤڈر بنا کر آپ نے جو وہ رکھ لینا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ صبح ناشتہ سے پہلے 1 چمچ روزانہ آپ نے کھانا ہے، فیمیل نے روزانہ 1 چمچ ناشتے سے پہلے آپ نے کھا لینا ہے،
اور یہ پروسیس جو ہے آپ نے تقریباً 3 سے 5 ماہ تک صرف اور صرف یہی کام کرنا ہے اور کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی. ساری میڈیسن چھوڑ دینی. اگر آپ کو سسٹ کا پرابلم بتایا تبھی چھوڑ دینی. اگر آپ کو وجانہ میں سوزش بتائی ہے تبھی چھوڑ دینی ہے. اگر آپ کے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے چھوٹی موٹی رسولیاں ہیں تبھی آپ نے چھوڑ دینی. اگر آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی یوٹرس کے اندر وجانہ کے اندر جو ہے چربی ہے تب بھی آپ نے میڈیسن جو ہے وہ چھوڑ دینی ہے. اور صرف اس نسخے کا آپ نے استعمال کرنا ہے مسلسل. دیکھیے گا آپ کا پرابلم جو ہے وہ 100% جو ہے وہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ سارے پرابلم کے باوجود جو ہے اگر آپ کو سیمن پرابلم ہے, آپ کے سپرم کاؤنٹ پرابلم ہے, آپ کے ہسبینڈ کا پرابلم ہے, میل کا پرابلم ہے کہ ان کے جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہے, تو پھر اس کے لیے جو آپ اس چینل کو وزٹ کر کے آپ کو ویڈیو مل جائے گی. آپ جو ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا, وہاں پر جا کر جو ہے آپ لنک سے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. آپ کا وہ پرابلم بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے, ویڈیو سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے, تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو کمنٹ باکس میں سوال ہے جو کر سکتے ہیں. اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.